गुड आफ्टरनून, वेलकम। आज मैं 3 ऐसे तनाज़ों के बारे में बात करूंगा यहाँ जो बिल्कुल हाल ही के हैं, इस साल के हैं, और ये मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। एक जो सुपर कंडक्टिविटी से मुतालिक होगा, मैं बताऊंगा कि सुपर कंडक्टिविटी है क्या, और जो इस वक्त उससे मुतालिक एक तनाज़ा है उसकी नौइयत क्या है। फिर ये 2 सवाल हैं, एक जो कायनात के बारे में है, क्या इसका फैलाव अब भी हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है, क्या इसके फैलाव में तेज़ी आ रही है। और फिर तीसरा ब्लैक होल से मुतालिक है और बहुत ही ये दिलचस्प है और बिल्कुल ही ख्याली है। अच्छा, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस पहले सवाल से। अभी ये मार्च का महीना है और मार्च के शुरू में एक पर्चा छपा नेचर में। नेचर एक बहुत आला दर्जे का साइंसी जरीदा है और ये गालिबन इस महीने के शुरू में छपा। तो ये इस ऑथर के नाम से है, जॉर्ज डियस, जो यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर का है, जो न्यूयॉर्क स्टेट में है। इसने ये दावा किया कि मैंने एक ऐसा सुपर कंडक्टर तैयार किया है जो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, सुपर कंडक्ट करता है। एक ऐसा मटेरियल जिसमें से बिजली बिला किसी मज़ाहमत के गुजर सकती है। तो चलिए अब मैं सुपर कंडक्टिविटी के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं और क्यों ये एक इतना दिलचस्प मौजू है फिजिसिस्ट के लिए। इसकी कहानी शुरू होती है सन 1911 में। तो एक साइंटिस्ट था, वो रिसर्च कर रहा था लिक्विड हीलियम पर। तो लिक्विड हीलियम, जैसा कि आप जानते हैं, एक हीलियम तो एक गैस होती है, लेकिन जब आप इसको बहुत बहुत ठंडा करते हैं तो बिल आखिर ये माया में तब्दील हो जाती है। और हीलियम का जो लिक्विड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कोई 4 डिग्री से कम का है। हाँ, 4 डिग्री से मतलब क्या? देखें, हम एक मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स के आदी हैं। आज मिसाल के तौर पर यहाँ इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 20 है, चलिए 20 कहते हैं। लेकिन अगर आप इसको एब्सोल्यूट स्केल पर देखें तो एब्सोल्यूट स्केल, जिसको डिग्री केल्विन कहते हैं, वो उससे 273 डिग्री कम है। इस वक्त इस्लामाबाद में जो दर्जा हरारत है वो 293 है। और अब आप सोचें कि लिक्विड हीलियम कितनी ठंडी चीज होगी। अच्छा, तो ये शख्स जिसका नाम था कैमरलिंग ओन्स, वो देख रहा था कि इसको मैंने ठंडा किया है और चलिए लिक्विड हीलियम बन गया। फिर उसने मुख्तलिफ मटेरियल्स उसमें डालना शुरू किए और ख़ास तौर पर मर्क्यूरी। अच्छा, मर्क्यूरी जब उसने डाला और मर्क्यूरी की उसने कंडक्टिविटी मेजर की, तो उसने देखा कि जब ये कोई 4 डिग्री के लगभग पहुंचता तो उस वक्त। अच्छा, इसका मैं अब थोड़ा सा आपको बताता हूं। फर्ज कीजिए कि बिजली को यहां से यहां तक गुजरना है। बिजली क्या चीज होती है? इलेक्ट्रॉन्स की हरकत होती है। जब चार्ज इधर से इधर पहुंचता है, हम कहते हैं कि करंट इधर से इधर गया। तो ये जो बिजली की तारें होती हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन्स का गुजर होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से गुजरते हैं
تو ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ وہ تار پھر تھوڑی سی گرم ہو جاتی ہے. اگر آپ بہت باریک تار لگائیں تو وہ تار اتنی گرم ہو جاتی ہے وہ جل بھی جاتی ہے. جب کوئی چیز آپ گرم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں توانائی خرچ بھی ہوتی ہے، ضائع بھی ہو جاتی ہے. لہذا کتنی اچھی بات ہوتی اگر آپ بنا کسی مزاحمت کے بجلی گزار سکتے. اس ایسے مٹیریل کو سپر کنڈکٹر کہتے ہیں، یعنی کہ اس کی کنڈکٹیوٹی، بجلی کی ترسیل اس میں سے بنا کسی مزاحمت کے ہو سکتی ہے. اور اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ آپ اپنی مرضی سے جتنا بھی کرنٹ اس میں سے گزارنا چاہیں سو گزار سکتے ہیں، کوئی اس میں توانائی ضائع نہیں ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب بجلی گھر سے ہمارے گھروں تک یا اس بلیک ہول تک بجلی پہنچتی ہے تو اس کا کوئی 10-15% حصہ ضائع ہو جاتا، کیونکہ وہ بجلی کی تاروں میں سے گزر کر آتی ہے. بجلی کی تاروں سے گزر کر ہمارے ہاں پہنچتی ہے. اگر اس کو آپ بچا سکتے تو 10%، 15% بجلی آپ کی بچ سکتی. اس سے زیادہ اہم بات یہ کہ جب آپ ایک تار لپیٹتے ہیں اور اس کا ایک کوئل بناتے ہیں اور وہ کوئل کسی مٹیریل پر، لوہے پر ہوتا، تو اس سے کیا بنتا ہے؟ میگنٹ بنتا ہے. اس میگنٹ کی طاقت زیادہ ہوگی جتنی زیادہ اس میں سے بجلی گزرے گی، یعنی کہ جتنا کرنٹ گزرے گا. تو اگر آپ ڈھیر سارا کرنٹ ایک کوئل میں سے گزار سکتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بہت تیز، بہت ہی طاقتور میگنٹ بنا سکتے، جس کے ان گنت فائدے ہیں. اچھا، ایک تو یہ کہ آپ کو پتا نا میگنٹ، ایک میگنٹ دوسرے کو دھکیل بھی سکتا ہے. تو ایسی ٹرینیں اس وقت بھی موجود ہیں اور جو سپر کنڈکٹنگ میگنٹس کو استعمال کرتی ہیں، جس میں جو پٹری ہے وہ نیچے ہے اور جو ٹرین ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہے. تو جاپان میں جو ٹرینیں چلتی ہیں وہ 300 کلومیٹر فی گھنٹے کے حساب سے چلتی ہیں اور وہ ایسے آپ کو ادھر سے ادھر پہنچا دیتی ہیں، اور وہ سپر کنڈکٹنگ میگنٹس کے استعمال سے. مسئلہ یہ ہے کہ جو سپر کنڈکٹنگ میگنٹس اب تک بنے ہیں ان کے لیے آپ کو ان میگنٹس کو بہت ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جب درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے ایک مخصوص ویلیو سے، تب سپر کنڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. وہ میگنٹ پھر ایک عام میگنٹ بن جاتا ہے، سپر کنڈکٹیوٹی اس کی ختم ہو جاتی ہے. اچھا، تو اب میں 1911 سے آج کے زمانے تک آتا ہوں. یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ سپر کنڈکٹیوٹی کے ان گنت فائدے ہیں. ایک تو میں نے ٹرینوں کا ذکر کیا. پھر اگر آپ کسی بھی ہسپتال میں جائیں، آپ اپنا MRI کرانا چاہیں تو جو میگنٹس وہاں پر رکھے جاتے ہیں وہ بھی سپر کنڈکٹنگ میگنٹس ہیں. اگر آپ عام تار استعمال کریں گے تو وہ میگنٹس ان سے بے تحاشا گرمی نکلے گی. سن 1911 سے لے کر آج تک کوئی 110 سال، 120 سال، جتنے بھی سال گزرے ہیں، بہت کوشش ہوئی ہے کہ آپ اس ٹیمپریچر کو بڑھاتے چلے جائیں. اور یہ سن 1986 کی بات ہے، 86 کی بات ہے کہ دو سائنٹسٹ تھے جنہوں نے کہا کہ وی ہیو میڈ ہائی ٹیمپریچر سپر کنڈکٹرز، اور ان کو نوبیل پرائز ملا بیڈنورز اور مولر کے نام سے. اب وہ سپر کنڈکٹرز دراصل سیرامکس تھے، اور ٹھیک ہے وہ کامیاب ہوئے. بہت ایکسائٹمنٹ ہوئی کہ اب ایک نیا دور شروع ہوا، اب ہم یہ بناتے چلے جائیں گے. اور نوبیل پرائز کے بعد سے خاص طور پر بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ. اچھا، اب اس کے بعد سے آپ سمجھ لیں کہ ہر سال کوئی
1000 ریسرچ کے پیپرز چھپتے رہے اسی موضوع کے اوپر، ہائی ٹیمپریچر سپر کنڈکٹیوٹی، تاکہ آپ کو لکوڈ ہیلیم کی نہ ضرورت پڑے اور لکوڈ نائٹروجن کی ضرورت نہ پڑے۔ اب یہ ہم کسی حد تک جانتے ہیں کہ سپر کنڈکٹیوٹی کے پیچھے فزکس کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو 1911 کی بات تھی اس میں یہ تھا کہ جو جس کو بی سی ایس سپر کنڈکٹیوٹی کہتے ہیں، بارڈین کوپر شرائفر، وہ فزکس ہم کافی حد تک سمجھ چکے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک الیکٹران یہاں پر ہے اور ایک الیکٹران یہاں پر ہے، بیچ میں کوئی کرسٹل ہے، اور یہ الیکٹران جب ہلتا ہے تو وہ جو درمیان کے ایٹمز ہیں وہ انہیں ایک حرکت دیتا ہے، اور وہ حرکت پھر اس الیکٹران کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ جب ہلتا ہے اپنی جگہ سے تو یہ بھی ہلتا ہے، اور بنا مزاحمت پھر اس میں سے بجلی گزر سکتی ہے۔ دس از کالڈ بی سی ایس سپر کنڈکٹیوٹی، اور یہ لکوڈ، اور جو مرکیوری میں سپر کنڈکٹیوٹی دیکھی گئی تھی اس کی بنیاد یہ تھی۔ مگر یہ جو 86 کی بات میں نے ابھی آپ سے کی نا، اب تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس پر کنڈکٹیوٹی ہوتی کیوں ہے۔ کچھ تھیوریز ہیں لیکن بہت زیادہ کامیاب نہیں۔ بہرحال وقت گزرتا گیا 86 سے لے کر آج 2023 ہزاروں پیپرز لکھے گئے اس موضوع کے اوپر۔ اب میں آتا ہوں اس شخص کے بارے میں۔ تو 2020 میں اس نے نیچر میں ایک پرچہ چھاپا جس میں اس نے کہا کہ میں اور میرے گروپ نے جو یونیورسٹی آف راچسٹر میں ہے، ایک ایسا مٹیریل تیار کیا ہے جس کا نام ہے لیوٹیشیم ہائیڈرائڈ، اور اس کو میں نے نائٹروجن کے ساتھ ڈوپ کیا ہے۔ تو چلو یہ بہت ہی کوئی عجیب و غریب قسم کا مٹیریل ہے، کہاں سے اس نے لیا، کیسے یہ سیمپل بنایا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کے اوپر خوب دباؤ ڈالا، پریشر ڈالا، پریشر which was equal to that of 1 گیگا پریشر 1 گیگا پاسکل۔ تو دس مینس، اب میں تھوڑا سا بتاؤں کہ ہاؤ مچ دس از، انتہائی شدید دباؤ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ گاڑی چلاتے ہیں نا، ٹائر میں ہوا بھرتے ہیں، وہ ہوا کتنی ہوتی ہے، اس کا کیا پریشر ہوتا؟ 30 کیا؟ ہاں ٹھیک آپ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا۔ میں ویسے 28 ڈالتا ہوں لیکن آپ 30 ڈالتے ہیں۔ چلیے 30 پاؤنڈز پر اسکوائر انچ، یعنی کہ جو ہوا کا دباؤ ہے جو 14 PSI ہے، یہ اس سے کوئی 2 گنا 2.25 گنا زیادہ ہے۔ یہ جو دباؤ ہے یہ فضا کی دباؤ سے اور آپ کے ٹائر کے دباؤ سے کوئی تقریباً 10,000 گنا زیادہ ہے، 10,000 times greater۔ اور جب یہ دباؤ ڈالا گیا بقول اس شخص کے، تو یہ مٹیریل یکا یک سپر کنڈکٹر بن گیا۔ اس میں سے بجلی بآسانی گزرنے لگی بنا کسی مزاحمت کے، اور دس ہیپنڈ ایٹ روم ٹیمپریچر۔ ارے بھائی، اگر یہ بات صحیح ہے تو اسے تو انقلاب آ جائے گا۔ کین یو امیجن اے روم ٹیمپریچر سپر کنڈکٹر؟ اچھا، نیچر جو بہت ہی ایک اچھا اور بڑا سالڈ میگزین ہے، اس نے یہ چھاپ دیا۔ تو اس کے بعد پھر دوسرے سائنٹسٹ نے، پہلے تو وہ
بڑے خوش ہوئے کہ کہا کہ اچھا چلو ہم بھی کر کے دیکھتے. مگر جب کر کے دیکھا، ایک تو یہ کہ ان سے یہ سیمپل ہی نہیں بن رہا تھا. یہ جو لوٹیشیم ہائیڈرائڈ ہے، یہ میں اس کے بارے میں بہت کم جانتا ہوں، یہ مٹیریل سائنٹسٹ کا کام ہے، لیکن یہ سیمپل آپ سے بنتا ہی نہیں، کیونکہ وہ اتنا بربرا سا ہوتا ہے، وہ بکھر جاتا ہے، پاؤڈر ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. یہ ان سے بن ہی نہیں رہا تھا، اور شاید اب تک نہیں بن سکا ہے اس پروسیس سے جو انہوں نے اپنے پیپر میں بیان کیا. پھر دوسرے سائنٹسٹ نے ان کے جو آپ سمجھ لیں کہ حریف نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو ان کے کمپیٹیٹرز ہیں، انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ہم تمہارا ڈیٹا دیکھتے ہیں. تو ڈیٹا میں وہ سپر کنڈکٹیوٹی اس ٹیمپریچر اور پریشر پہ نہیں آ رہی جہاں اس کی اسپیسیفک ہیٹ کو یکدم بڑھ جانا چاہیے. اچھا یہ بحث چلتی رہی 2020 کی ہے. اس نے پھر اپنا پیپر واپس لے لیا نیچر سے، ریٹریکٹ کر لیا. ٹھیک ہے چلو غلطی ہو جاتی ہے سائنٹسٹ سے، لے لیا واپس. اب انہوں نے 2023 میں دوبارہ وہی دعویٰ کیا اور کہا کہ ہم نے جو پہلے کیا تھا سو ٹھیک تھا، اور اب ہمارے پاس مزید ڈیٹا ہے جو یہ ثابت کرتا. اور یہ انہوں نے امریکن فزیکل سوسائٹی کی میٹنگ میں یہ دعویٰ کیا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 2 ہفتے سے ان کی جو کھچائی ہو رہی ہے اور جو برا بلا ان کو کہا جا رہا ہے دوسرے سائنٹسٹ کی طرف سے، جو کہتے ہیں کہ آپ کے ڈیٹا میں یہ خرابی، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے ڈیٹا کو کس طرح سے اینالائز کیا، اور جو طریقہ آپ نے وضع کیا ہے اپنے پیپر میں وہ ہمیں غلط لگتا ہے. تو دیکھیے یہ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ یورک ڈائس کے رزلٹ صحیح ہیں کہ غلط ہیں. اگر صحیح ہیں تو پھر تو یہ بہت بڑا مارکہ ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن یہ اوروں کے لیے ہوگا، وہ جو ٹھیک اس فیلڈ کے ہیں، جن کے پاس اس فیلڈ کی سمجھ ہے، پلس جن کے پاس ایسی لیبارٹری ہے جہاں یہ سیمپل بن سکتا ہے، جہاں اتنا پریشر بھی ڈالا جا سکتا ہے. دیکھیں نا، جب ہم 10,000 ایٹماسفیئرز کا پریشر اس پہ ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس وہ طریقے ہونے چاہیے کہ ہم کسی چیز کو اتنا زیادہ دبا سکیں کہ ان کے ایٹمز بھی نزدیک آ سکے تاکہ الیکٹران ادھر سے ادھر جمپ مار سکے. You and I can't decide whether this is right or wrong، لیکن اس پر بہت تلخیاں ہو رہی ہیں اس وقت. تو بس مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے اس کے بارے میں. Is this conductivity faked or is it for real؟ سائنس میں اس طرح کے تنازع جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور میرا خیال ہے پتہ چل جائے گا. اب نہیں تو سال بعد نہیں تو 5 سال بعد اس دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو ہو ہی جائے گا اس میں. اوکے، سو آئی ایم ڈن وتھ دس کنٹروورسی. مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ ایسی ہی کنٹروورسی تھی اباؤٹ کولڈ فیوژن. تو کولڈ فیوژن میں بھی یہ تھا کہ ہم ایک ٹیسٹ ٹیوب کے اندر فیوژن پیدا کریں گے، وہ فیوژن جو سورج کے بیچ میں ہوتا ہے، جس کے لیے ہزاروں نہیں ملینز آف ڈگریز کے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہم نے ادھر پیدا کیا. خیر وہ بالآخر غلط ثابت ہوا، لیکن اب بھی لوگ اس پر بحث کر رہے ہیں. تو شاید کچھ وقت تک یہ بحث چلے، لیکن وی ول گیٹ تھرو دس. اچھا، اب میں ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف آتا ہوں. کائنات
کا پھیلاؤ اور کیا اس پھیلاؤ میں واقعی تیزی آ رہی ہے، یہ ایک انتہائی دلچسپ سوال ہے۔ اور پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر دیتا ہوں۔ تو جب ہم دوربینوں سے دور کی کہکشاؤں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ مشاہدہ تو ہبل کا تھا آج سے 120 سال پہلے، لیکن اب جو خلائی دوربینیں ہیں اس اور بہتر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پلس ایک نئی چیز ہے جو ہم پچھلے 40 سال سے یا 50 سال سے دیکھ رہے ہیں، وہ کہکشائیں نہیں ہیں لیکن وہ ہے کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن۔ اچھا، تو اب اس کی طرف میں آتا ہوں۔ کاسمک ایکسپینشن۔ جب ہم دور کی کہکشاؤں کو دیکھتے ہیں اور یہ نظر آتا ہے کہ وہ ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہیں، تو پھر قدرتی طور پر یہ خیال آتا ہے کہ اگر وقت کو ہم پیچھے کی طرف لے جائیں تو اس سے پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کائنات ایک نقطے کے اندر ضم ہوئی تھی، یا یوں کہیں کہ کائنات کی ابتدا ایک بگ بینگ سے ہوئی۔ جب وہ بگ بینگ ہوا تو اس کے بعد یہ مادہ پھیلتا چلا گیا، اس کے ساتھ ساتھ زمان و مکان خود وجود میں آتے چلے گئے، اور یہ بالکل اور اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو کہکشاں ہم سے زیادہ دور ہے وہ زیادہ تیزی سے حرکت کر رہی ہے، ہم سے دور جا رہی ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری جو اس کی بنیاد ہے اور جس کے بغیر ہم ان مشاہدات کو سمجھ نہیں سکتے، اس میں 3 ممکنات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ پھیلاؤ ہمیشہ تک ہوتا رہے گا، لیکن ادھر آ کر یہ پھیلاؤ رک جائے گا، اور کہ آئنسٹائن کا یہ خیال تھا کہ اس وقت یہ پھیلاؤ رکا ہوا ہے، جو کہ غلط تھا، لیکن چلیے اس زمانے میں، آج سے 100 سال پہلے آئنسٹائن کو ہبل کا پتہ بھی نہیں تھا اس زمانے میں، اس نے یہ کہا کہ یہ کائنات ساکن ہے، اس میں یہ نہ سکڑ رہی ہے نہ پھیل رہی ہے، اٹس اسٹیشنری۔ 2 اور صورتیں ہو سکتی، ایک یہ کہ یہ پھیلاؤ ایک حد تک جائے گا اور اس کے بعد کائنات سکڑتے سکڑتے بالآخر دوبارہ ایک نقطے میں ضم ہو جائے گی، جس کو بگ کرنچ کا نام دے سکتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ کہ یہ پھیلاؤ نہ صرف جاری رہے گا لیکن اس میں تیزی آتی جائے گی۔ تو 2011 میں 3 سائنٹسٹ تھے، ان کو نوبل پرائز ملا، فار دی ایکسلریٹنگ یونیورس۔ انہوں نے یہ ثابت کیا اپنے مشاہدات کی بنا پر کہ کائنات کے پھیلاؤ میں تیزی آ رہی ہے۔ یہ کیسے کیا، میں مختصر بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ایک ستارہ ہوتا ہے جو ٹائپ 1A سپر نووا کہلاتا۔ اچھا، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب ایک ستارہ اپنا ایندھن خرچ کر لیتا ہے تو اس کی موت تو آنی ہی ہے، لیکن کچھ ستارے ایسے ہیں جو خاموشی سے مر جاتے ہیں، دھیمے دھیمے ہوتے 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 بالآخر وہ دے بیکم
ان براؤن ہو جاتے ہیں، براؤن سٹارز کہلاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو بہت زبردست دھماکے سے پھٹتے ہیں اور وہ سپر نووا کہلاتے ہیں۔ ہر کہکشاں میں سپر نووا ہوتے ہیں اور تقریباً کوئی 300 سال میں ایک سپر نووا ضرور پھٹتا ہے۔ 300 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، ہم اربوں سالوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو پوری کائنات میں سپر نووا موجود ہیں۔ اچھا، سپر نووا کو بہت اچھی طرح سٹڈی کیا گیا ہے تھیوریٹیکلی، اور ہم اب یہ جانتے ہیں کہ ایک ستارہ کس حال میں پہنچے گا اس سے قبل کہ وہ پھٹے۔ اور ہم نے جگہ جگہ ایسے ستاروں کی شناخت بھی کی ہے جو بس پھٹنے والے ہیں اگلے چند ہزار سالوں میں، یعنی حال ہی میں، بس ہونے ہی والا ہے، چند ہزار سال بعد ہونے والا ہے۔ کاسمک اسکیلز آر اسکیلز آف ملینز آف ایئرز، بلینز آف ایئرز، تو یہ تو بس ابھی ہونے والا ہے۔ اچھا خیر، تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو کہکشاں ہم سے زیادہ دور ہے وہ زیادہ تیزی سے ہم سے دور بھاگ رہی ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو شروع کی کہکشائیں ہیں وہ ہم سے زیادہ دور ہیں۔ جو بعد میں ستارے بنے، بعد میں کہکشائیں بنی، وہ قدرے نزدیک ہیں، اور جو پھیلاؤ ہے وہ اب ادھر نسبتاً کم ہے۔ اچھا، اب اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کائنات کہ جو شروع کی کائنات ہے اور جو ابھی حال کی ہے، حال کی کائنات سے مطلب یہ کہ جو مثال کے طور پر ہماری اپنی کہکشاں ہیں، چھوٹی سی کہکشاں ہے، چھوٹی تو نہیں کہنا چاہیے، آپ کو 30,000 سال لگیں گے اگر آپ روشنی کی رفتار پر گئے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے کے لیے۔ 30,000 لائٹ ایئرز نہیں، 30 ملین لائٹ ایئرز، 30 ملین لائٹ ایئرز چھوٹی ہے، پھر بھی ملینز تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وی ٹاک اباؤٹ بلینز اینڈ بلینز۔ اب یہ لوگ جن کو نوبیل پرائز ملا، انہوں نے سپر نووا کو بہت اچھی طرح سے سٹڈی کیا اور پھر 50 ایسے سپر نووا انہوں نے لیے جن کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے اور جس کو بہت باریک بینی سے انہوں نے تجزیہ کیا۔ ہم یہ اسیوم کر سکتے ہیں کہ جو سپر نووا ہیں، خواہ وہ ادھر ہوں یا ادھر ہوں یا ادھر ہوں، یہ ایک ہی قسم کے ستارے سے بنے۔ اچھا، اب جوں کائنات پھیلتی چلی گئی تو جو دور کے سپر نووا ہیں وہ ہم سے اپنا وقت گزار چکے، ان سے روشنی ہم تک آ رہی ہے۔ اب ہم پر ہے کہ ہم اس روشنی کا تجزیہ کریں اور یہ جانیں کہ جو ادھر کے سپر نووا ہیں ان کی کیا سپیڈ بنتی ہے ہمارے حوالے سے، اور ادھر جو ہیں اور جو ادھر ہیں اور جو ادھر ہیں، اس طرح سے ہم جان سکیں گے کہ کیا کائنات میں ایکسلریشن ہو رہی ہے کہ نہیں۔ ٹھیک، اب اس کے پیچھے ایک جو تصویر ہے نا، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کائنات ایک ربڑ کی چادر کی طرح ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جو ہمارا سپیس ٹائم ہے وہ ایک ربڑ، ایک چادر، ایک الاسٹک چادر کی طرح ہے، اور جو اس طرف پھیل رہا ہے اور جو اس طرف اور اس طرف اور اس طرف۔ تو اگر دو نقطے ہوں، سمجھ لیں کہ دو ستارے یا دو کہکشائیں،
تو ان کے بیچ میں فاصلہ خود بخود بڑھ رہا ہے. بے شک ان کا آپس میں کوئی ریلیٹو موشن نہ ہو، لیکن یہ فاصلہ بڑھ رہا ہے اس لیے کہ کائنات پھیل رہی ہے اور اس کی وجہ سے ریڈ شفٹ پیدا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ وہ روشنی جو ادھر سے آ رہی، زیادہ دور سے آ رہی ہے، وہ سرخ کی طرف مائل ہوتی ہے، اور اس طرح سے ہم جان سکتے ہیں کہ وہ ہم سے کتنی دور ہے. اچھا، اب جو ڈیٹا ہمارے پاس آیا اور جو ان لوگوں کے پاس آیا، اس سے پھر انہوں نے یہ حساب لگایا کہ کائنات کی ایکسلریشن ہے، گویا کہ جو دور کے ستارے ہیں وہ ہم سے وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ تیزی سے دور بھاگ رہے ہیں، کیونکہ اس چادر کے پھیلاؤ میں سمجھ لیجئے کہ اس کو ہر طرف سے کھینچا جا رہا ہے، لیکن مستقل فورس کے ساتھ نہیں، وہ فورس خود بڑھ رہی ہے. فورس خود بڑھ رہی ہے، لہذا اسپیس ٹائم کے پھیلاؤ میں تیزی آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ اس کے اوپر بڑی قیاس آرائیاں ہوئی ہیں، اور یہاں سے پھر ڈارک انرجی کا تصور جنم لیتا. ایک ایسی پراسرار توانائی ہے جس کو ڈارک انرجی کہتے ہیں، وہ ڈارک انرجی اس چادر کو پھیلا رہی ہے. اب یہ بات طے ہو گئی، 2011 میں ان کو نوبیل پرائز مل گیا، اور آپ سمجھ لیں کہ آج بھی یہ ایک حقیقت مانا جاتا. پھر 2016 میں کچھ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایسٹرونامرز ہیں، ان میں جو لیڈ آتھر ہے اس کا نام ہے سبیر سرکار. سبیر کے ساتھ میں نے کافی وقت گزارا. ہم نیپال کی پہاڑیوں پر اکٹھے گئے تھے، بڑا مزہ آیا تھا. بہت ہی اچھا فزسسٹ ہے. تو سبیر نے، اور سبیر کا گروپ ہے آکسفورڈ میں، کوئی 5-6 لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ چلو ہم سپر نووا کے ڈیٹا کو نئے سرے سے دیکھتے ہیں. لیٹس سی if what these people have done, the Nobel Prize winners, is okay or not. تو جب انہوں نے ڈیٹا دیکھا تو ان کو کوئی ایسی بہت بڑی غلطی نہیں نظر آئی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو اتنے وثوق سے دعویٰ کر رہے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ فزکس میں جب کوئی بہت بڑی ڈسکوری ہوتی ہے نا، تو دیٹ از ایٹ دا 5 سگما لیول، وچ مینس، اب مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن دس از بیٹر دین 95% یا 96%. لیکن جو سبیر اور اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا، تو دے فاؤنڈ that this data is only at the 3 sigma level. 3 sigma level is 60% or so. شاید 50 اور 60 کے درمیان ہے، جو کہ ناکافی ہے. اتنے بڑے کام کے لیے ناکافی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا وی آر ہاف رائٹ. یو ہیو ٹو بی ایٹ 95% کانفیڈنس لیول. پھر انہوں نے، اچھا یہ تو صرف ڈیٹا کا جو اسٹیٹسٹیکل انالیسس تھا. دیکھیں نا، ہر چیز میں پروبیبلٹی اور اسٹیٹسٹکس کا عمل دخل ہوتا ہے فزکس میں، اور خاص طور پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ سارے سپر نووا ایک قسم کے نہیں ہیں، ایک میس کے نہیں ہیں، کچھ ہلکے ہیں، کچھ بھاری ہیں، ان میں
ان کی زندگیوں میں بھی فرق ہے. تو جب آپ تمام انسرٹنٹیز کو جوڑتے ہیں تو ان انسرٹنٹیز سے اگر آپ یہ کہہ سکیں کہ 95% ہمیں کانفیڈنس ہے کہ یہ بات درست ہے, تب اس کو ایک ڈسکوری مانا جاتا ہے. جیسا کہ ہگز کے لیے ہوا تھا سرن میں. ہگز پارٹیکل کو پہلے دیکھا گیا تھا فرمی لیب میں, لیکن وہ لو کانفیڈنس پر تھا, اس پر کسی نے کان نہیں دھرا, کوئی نوبیل پرائز نہیں ملا. سرن میں جب دیکھا گیا ہگز پارٹیکل ایٹ دا 5 سگما لیول, تب لوگوں نے کہا کہ ہاں اٹ از ٹرو. اچھا, تو ایک بات تو یہ تھی. دوسرے یہ, اور وہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ بات تھی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم کاسمولوجی میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے, کسی صورت ہم یہ نہیں مانتے, اور کہ کائنات جہاں سے بھی آپ دیکھیں آن دا لارجسٹ کاسمولوجیکل اسکیلز تو آپ کو ایک ہی طرح کی دکھائی دے گی. مطلب یہ کہ اگر آپ ایک فزسسٹ ہیں اور آپ کی لیبارٹری ہے اور آپ زمین پر ہیں یا مریخ پر ہیں یا ملکی وے کے اس حصے پہ ہیں یا کسی دوسری گیلیکسی پر ہیں, تو جو آپ کو کائنات کا لارج سکیل سٹرکچر ہے وہ بالکل وہی دکھائی دے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے سکیلز پر آپ کو وہی چیز ملے گی. اب مثال کے طور پر ہم جب رات کو آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں آسمان کی طرف تو ہمیں کچھ ستارے چمکدار نظر آتے ہیں, ادھر سیارے نظر آتے ہیں, کوئی یونیفارمٹی تو نہیں نا, ایک فلکچویشن ہے. لیکن اگر آپ اس کو بہت بڑے پیمانے پر دیکھیں تب ہی آپ کو یونیفارمٹی, برابری, یکسانیت دکھائی دے گی. تو ان کا یہ کہنا ہے, سبیر سرکار اینڈ کمپنی, کہ جو سیمپل انہوں نے دیکھا تھا وہ کافی بڑا نہیں تھا, اور انہوں نے 2 غلطیاں کی ہیں. اچھا, اب دیکھیں یہاں مجھے آپ کو ایک اور چیز بتانی ہوگی جو کہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کے نام سے جانی جاتی ہے. تو کائنات جب وجود میں آئی تو اس کے تقریباً 3 لاکھ سال بعد ایک ریڈیشن وہاں سے خارج ہوئی جو آج بھی موجود ہے اور جو کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کے نام سے جانی جاتی ہے, اور جو پوری کائنات میں برابر پھیلی ہوئی ہے. تو یہ ایک انرشل ریفرنس فریم بنتا ہے. اگر آپ پوچھیں, اگر آپ یہ سوال کریں کہ کائنات میں کیا کوئی چیز ہے جو واقعی ساکن ہے, is there anything that is really stationary in the entire universe, تو یہ واحد چیز ہے, cosmic microwave background which is everywhere, and if you are in a reference frame in which this radiation on average has 0 momentum, تو پھر آپ صحیح جگہ پہ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمین ساکن ہے کیونکہ زمین خود سورج کے گرد گھوم رہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج ساکن ہے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیوں نہیں کہہ سکتے بتائیے. Because the whole solar system is revolving around the center of galaxy, Milky Way galaxy. ٹھیک, اور and the galaxy may be moving around Another center. some other place. تو
this means that the cosmic microwave background will appear to have a different temperature when you're moving against it as opposed to when you're moving with it. लिहाजा ज़मीन की हरकत सूरज के गिर्द जब हम यूं जाते हैं और जब यूं आते हैं, वापस आना ही होता, तो we will see slightly different temperatures of the cosmic microwave background. अच्छा, इसको मोनोपोल इफेक्ट कहते हैं. अब छोड़ दीजिए, टेक्निकल चीज है. मोनोपोल इफेक्ट, एक है डाइपोल इफेक्ट. सुबीर सरकार एंड कंपनी ने ये कहा कि यू पीपल हु हैव गॉट द नोबेल प्राइज हैव नॉट एडिक्वेटली टेकन केयर ऑफ दैट. आपके एनालिसिस में ये झोल रह गया था. उन्होंने कहा हमने तो ये किया हुआ है. उन्होंने कहा नहीं, आपने जो किया वो ठीक नहीं किया. अब ये एक टेक्निकल बहस छिड़ गई वहां पे. तो 2019 से लेकर 2023 तक ये 4 साल के दौरान खूब ले दे हो रही है. अच्छा, मैं अब इसमें अपनी कोई राय नहीं दे सकता. क्या इनकी बात सही है, सुबीर, और आर द नोबेल प्राइज विनर्स? सर, ये जो लेवल्स आपने बताए हैं, 1 सिग्मा इज 65, 2 इज़ 95, और जो था वो 2 सिग्मा लेवल पे था, 95% पे था. और सुबीर सरकार ने कहा कि इसको 3, 4 और 5 के लेवल 5 सिग्मा इज 99.99959 उसमें आते हैं. मुझे देखना होगा वो बेल कर्व के नीचे कितना. हाँ जी जी. 1 सिग्मा इज 65, 1 सिग्मा इज 68, 2 सिग्मा इज 95, और उनकी कैलकुलेशन 2 सिग्मा पे थी, जबकि सुबीर साहब का कहना था कि इसको. अच्छा, ये आपने इंटरनेट पे चेक जी जी, किया? मैंने चेक किया, वेरीफाई किया. 3 सिग्मा पे थी. 3 सिग्मा. हाँ, ओके. तो द मोर सिग्मास द बेटर, एंड 5 सिग्मा इज प्लेंटी फॉर ए फिजिक्स डिस्कवरी. अप टू 5 डेसिमल्स. हो सकता है कि 99 हो, मेरा ख्याल है 95 है, लेकिन आई एम नॉट श्योर. अच्छा, बहरहाल, तो अब ये बहस जारी है. लेकिन जो अक्सरियत है फिजिसिस्ट की, कॉस्मोलॉजिस्ट की, वो कहते हैं कि ये जो नोबेल प्राइज मिला था सो सही मिला. कि बात की दलील है कि डार्क एनर्जी जैसी चीज है. जो ऑब्जर्वेशंस हुई हैं वो उनका जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है वो दुरुस्त था. एंड यू डोंट हैव टू वरी. ये भी एक ऐसी बहस है जो अगले चंद सालों में क्लियर हो जाएगी. लेकिन आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली दीज पीपल हु गॉट द नोबेल प्राइज डिड डिजर्व इट. और क्योंकि इनके काम को बहुत बारीक बीनी से देखा गया था. बहरहाल, चैलेंजेस हमेशा होने चाहिए. ये एक इतना अहम सवाल है कि इसकी हकीकत तक पहुंचना हर कॉस्मोलॉजिस्ट की कोशिश होगी. Okay, so that's all that I have to say about whether the universe is really accelerating. And you see, this is important for the reason of dark energy as well. अब तक हमें डार्क एनर्जी की हकीकत समझ में नहीं आई है. ये आई कहाँ से? जो हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स की इंफॉर्मेशन है, उसकी जो नॉलेज है, वो हमें इस तरफ इशारा तो देती है कि जब वैक्यूम होता है तो वैक्यूम के अंदर फ्लक्चुएशंस होती है. उन फ्लक्चुएशंस की वजह से एनर्जी पैदा होती है. वो एनर्जी ज़्यादा होती है जितना ज़्यादा हुजूम होता है. सो द मोर वॉल्यूम यू हैव, द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ डार्क एनर्जी. मगर जब हम वो कैलकुलेट करने लगते हैं तो फिर हिसाब बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है. फिर वो एक ऐसा चैलेंज है जो फिजिक्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. नो आंसर्स ऑन दैट येट. अच्छा, सो आई एम डन विथ दिस एंड विथ दिस. और अब जो आखिरी मसला है, तनाज़ा है, वो है ब्लैक होल्स का.
कैन अ ब्लैक होल बी एन ऑब्जर्वर? अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी क्वांटम मैकेनिक्स पहले बताऊंगा ताकि ये बात समझ में आए। ये जो पर्चा अभी छपा है, छपा भी नहीं है, एक्चुअली पोस्ट किया गया है, अब छपने वाला है, मेरे ख्याल में बड़ा अहम साबित होगा। और इसका जोड़ बनता है क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। और अब मैं सुपरपोजिशन के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स जब हम पढ़ाते हैं तो शुरू इससे करते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के साथ। तो फर्ज कीजिए कि आपने एक इलेक्ट्रॉन फेंका इसकी तरफ। अब कुछ इम्कान बनता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराकर बाहर निकले। और कुछ इम्कान बनता है कि वो इस छेद में से गुजरकर यहां निकले। एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को हम दो मुख्तलिफ हालतों में बैक वक्त रख सकते हैं। ये ऊपर वाले से निकला और ये निचले छेद से निकला, और इसके आगे एक नंबर है, छोड़ दीजिए उसको। अब देखें, ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक पार्टिकल है, वो ऊपर से भी निकला और नीचे से भी निकला। और ये बिल्कुल वही बात है जो श्रोडिंगर ने एक जमाने में की थी कि मेरे पास एक बिल्ली है, बिल्ली जिंदा भी हो सकती है और मुर्दा भी। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में उसकी हालत को बयान करते हैं तो वो जिंदा भी है और साथ साथ मुर्दा भी है। और इसका इम्कान 1/2, निस्फ, आधा है, और इसका भी इम्कान उतना ही है, आधा। तो बिल्ली है मगर जिंदा है या मुर्दा है, ये उस वक्त तय होगा जब आप बिल्ली को देखेंगे या जब आप इलेक्ट्रॉन को देखेंगे या एटम को देखेंगे या जो भी इन छेदों में से गुजरा है। अच्छा, अब चलिए हम इन दो को फिर आगे जाकर एक जगह पर पहुंचाते हैं, और उस सूरत में जो इसकी हालत इधर थी सो इधर जाकर बनेगी जब आप इन दोनों को इकट्ठे कर लेंगे। तो ये तो हम ये कहेंगे कि हम ये कहेंगे कि एक स्टेट को, एक सिस्टम की जो हालत शुरू में थी सो बाद में भी हो सकती है और इसमें कोई डीकोहेरेंस नहीं होगी। सो नो डीकोहेरेंस। आप समझे ना कि जो शुरू में हाल था और जो बाद में हाल था, बशर्ते के कोई किसी चीज ने इसको छेड़ा ना हो, तो ये हालत और ये हालत एक जैसे होंगे। अच्छा, अब आप अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को छेड़ने वाली बहुत सी चीजें होती हैं। जो फोटोन है, रोशनी है, रोशनी का एक जर्रा आके लग जाए इलेक्ट्रॉन से तो उसकी हालत बदल जाएगी। बेशक उस फोटोन की एनर्जी बहुत ही कम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसकी हालत थोड़ी सी बदल जाएगी।
یہ جو ڈی کوہیرنس کا مسئلہ ہے یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. جب آپ کوانٹم کمپیوٹر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو کوانٹم کمپیوٹر میں ایسے ہوتا ہے کہ شروع میں کوئی حالت ہوتی ہے, آپ اس کو کوانٹم کمپیوٹر سے گزاریں اور وہ بعد والی حالت میں پہنچتا. ٹھیک ہے, اگر کوئی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز نہ ہوں تو پھر ٹھیک ہے, اٹ ول ناٹ ڈی کوہیر. لیکن یہ انتہائی مشکل کام ہے کہ اس کو محفوظ رکھا جائے. اچھا, تو مختصر یہ کہ in the absence of any interference of disturbances, a quantum state will remain coherent. اب چلیے ہم اس پر آتے ہیں. فرض کیجیے کہ اس کا کوئی چارج ہے. اس چارج کو ہم نے, تو الیکٹران چارجڈ ہے, تو الیکٹران جب چارج ہوگا تو یہ بھی چارج والا الیکٹران ہوگا, یہ بھی چارج والا الیکٹران ہوگا. اب جب آپ چارج کو الگ کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ جھنجھوڑتے ہیں, ایکسلریٹ کرتے ہیں. جب آپ چارج کو ایکسلریٹ کرتے ہیں تو اس میں سے پھر کچھ ریڈیشن نکلتی ہے. یہ بات تو بہت پہلے سے ہمیں پتا تھی کہ کوئی سا بھی چارج ہو اس کو آپ حرکت دیں گے تو اس میں سے لہریں نکلیں گی, اور یہ وہی چیز ہے جو آپ کے موبائل کو کامیاب بناتی ہے. الیکٹرو میگنیٹک ویوز تبھی نکلتے ہیں نا when you accelerate an electron. اوکے, اب کیا میں اس کو واپس اپنی ابتدائی حالت میں پہنچا سکتا ہوں؟ اس کو تو مجھے کچھ حرکت دینی ہوگی نا, ادھر سے ادھر تک لانے میں اور پھر واپس اپنے حال تک پہنچانے میں. لیکن اگر میں بہت دھیرے دھیرے یہ کروں تو پھر وہ ہو سکتا, بشرطے کہ کوئی بلیک ہول موجود نہ ہو. اچھا, اب بہت یہ ایک خیالی بات ہے, بہت خیالی بات ہے. دیکھیں, فزکس میں خیالی باتیں نا بڑی اہمیت کی حامل ہیں. یہ ایک جرمن کا لفظ ہے, گیڈانکن ایکسپیریمنٹ, یعنی کہ ایک ایسا تجربہ جو آپ ایکچولی کبھی کر نہیں سکتے, لیکن جو اگر آپ صرف تصور کریں نا تو اس سے بھی بہت کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں. اٹس اے مینٹل ایکسرسائز بٹ اے ویری پروڈکٹیو مینٹل ایکسرسائز. تو فرض کیجئے کہ یہ الیکٹران نہیں ہے, یہ زمین ہے, اور زمین ایک بھاری جسم ہے. ایک بھاری جسم کسی دوسرے بھاری جسم کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے فوٹونز کے ذریعے سے نہیں. فوٹونز جو روشنی کے ذرے ہیں. ایک بھاری جسم گریویٹونز, مجھے پتا ہے یہ زیادہ مشکل لفظ ہیں, الفاظ ہیں, لیکن چلیے جان لیں کہ دو اجسام اگر ہوں گے, ایک یہ, تو ان کے بیچ میں جو کشش پیدا ہوتی ہے وہ گریویٹونز کے سبب ہوتی ہے. اب گریویٹونز کا جوڑ بنتا ہے گریوٹی کے ساتھ, اور جو آئنسٹائنز تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے, جنرل ریلیٹیوٹی ہے, اس کے ساتھ, اور ساتھ ساتھ کوانٹم میکینکس کے ساتھ بھی بنتا ہے. لیکن ان کی شادی نہیں ہو سکی. کچھ اب تک کوانٹم گریوٹی
क्वांटम ग्रेविटी कामयाब बहुत ही मुश्किल साबित हो रही है। तो ये बहुत इट्स स्टिल इन इट्स इन्फेंसी। अच्छा, तो अब मैं इसकी तरफ आता हूं। ये जो ख्याली तजर्बा है उसमें ये कि एक भारी जिस्म को आप दो क्वांटम स्टेट्स में अलहदा करते हैं। जिस तरह एक फोटोन, जिस तरह एक इलेक्ट्रॉन या कोई एटम या कोई सा भी मैटर का टुकड़ा है, उसको आप दो सुपरपोजिशंस में अलहदा करते हैं। अब बेशक आप इसको वापस लेकर आए, लेकिन होता यह है कि अगर ये ग्रेविटॉन्स, अगर ये कोई भारी जिस्म है तो इसमें से ग्रेविटॉन्स मुसलसल निकलते रहेंगे और इससे भी मुसलसल और इससे भी मुसलसल निकलते रहेंगे। अगर ब्लैक होल मौजूद ना हो तो फिर आप इसको यूं जाके वापस जोड़ सकेंगे और जो इब्तदाई हालत थी और जो आखिरी हालत थी उनमें कोई फर्क नहीं होगा। there will be no decoherence provided there is no black hole. ये जो काम है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, दिस इज नंबर 3। तो इसका जो ऑथर है, इसके साथ दो और भी हैं, उनके नाम मुझे याद नहीं है। दिस इज फ्रॉम सिराक्यूस, नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर। रॉचेस्टर है या सिराक्यूस है, एनीवे इट्स इन न्यूयॉर्क। तो उन्होंने ये साबित किया कि ब्लैक होल की मौजूदगी में डीकोहेरेंस को तो होना ही होना है। किस रफ्तार पे होना है वो भी उन्होंने कैलकुलेट किया, बहुत ही कम है, लेकिन इन प्रिंसिपल ये बहुत ही दिलचस्प बात बनती है क्योंकि क्वांटम ग्रेविटी की तरफ ये एक इब्तदाई कदम है। जब एक ग्रेविटॉन घुसता है ब्लैक होल में, तो ब्लैक होल उसको खींचकर अंदर की तरफ ले जाता। अब अगर अंदर की तरफ ले जाता है तो उसका मतलब ये कि वो इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए उसके अंदर चली गई, जिसका मतलब ये बना कि जब आप इसको दोबारा जोड़ेंगे तो वो कुछ इंफॉर्मेशन उसके अंदर लीक हो गई जो वापस नहीं आ सकती। चुनांचे ब्लैक होल की मौजूदगी ही काफी है डीकोहेरेंस के लिए। दैट इज क्वाइट अमेजिंग। देखिए, बेशक ब्लैक होल आपसे बहुत दूर ही क्यों ना हो, लेकिन द वेरी फैक्ट दैट इट इज देयर मीन्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेंटेन कोहेरेंस। अच्छा, एक फॉर्मूला है जो उन्होंने डिराइव किया और वो मैं आपके सामने लिखता हूं। तो दैट दिस इज द डीकोहेरेंस टाइम, जिसको TD लिखा गया, and this is their main result, h bar c to the power 10 b to the 10 divided by g to the power 6 m to the 5, मैं भी बताता हूं ये क्या, m squared d to the 4। तो फर्ज कीजिए कि आप जमीन को दो टुकड़ों में, दो स्टेट्स में अलग कर देते हैं। ये भी जमीन वो भी जमीन, लेकिन ये जमीन सूरज से थोड़ा सा ज्यादा दूर है और सूरज को हम ब्लैक होल तस्वुर करेंगे। सूरज ब्लैक होल हो जाता अगर बहुत छोटा होता। देखिए, एक ब्लैक होल के लिए ये काफ़ी नहीं होता कि वो जिस्म
भारी हो, भारी प्लस छोटा हो, इतना छोटा कि जो उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड है इस कदर शदीद है कि उसमें से रोशनी भी नहीं निकल सकती। उस सूरत में फिर एम फर्ज कीजिए कि ब्लैक होल का मास है, एम जमीन का है, बी वो फासला है जो जमीन से बनता है, और डी जो जमीन के जो इस स्टेट और इस स्टेट में फासला होगा। तो अगर आप ये हिसाब लगा लें, बाकी चीज़ें जो है वो लोगों को समझ में आई होंगी। इधर फायदा ये एच बार नहीं, ये एच, हाँ एच बार ये, तो ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। बड़ा साफ सुथरा फॉर्मूला है, टोटली ख्याली, टोटली यूजलेस। ये भी मुझे कहना चाहिए क्योंकि कभी ऐसे नहीं हो सकता कि ज़मीन को आप दो क्वांटम स्टेट्स में ला सकें, लेकिन जस्ट एज ए थॉट एक्सपेरिमेंट, एज ए गेडांकन एक्सपेरिमेंट, इससे फिर ये वाजे होता कि ब्लैक होल वो एक ऐसा असर डालता है पूरी कायनात के ऊपर कि वो कोहेरेंस को, क्वांटम स्टेट्स को बिल आखिर तबाह कर देता। आई थिंक इट इज अमेजिंग। अच्छा, तो जो दूसरे फिजिसिस्ट ने इसको देखा और इसको बारीकी बहुत अच्छी तरह से समझा, उनका क्रिटिसिज्म एक है और वो मैं समझता हूं कि बिल्कुल दुरुस्त है। जब हम ब्लैक होल की बात करते हैं तो हमारा तस्वुर वो आइंस्टाइन वाला है, लेकिन हमें पता है कि वो उसका जोड़ नहीं बनता क्वांटम ग्रेविटी के साथ। अब देखें, हो ये रहा है कि ब्लैक होल की मौजूदगी में ये कोहेरेंस डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन हमने ब्लैक होल को क्लासिकली ट्रीट किया हुआ है, एंड दैट इज नॉट अलाउड। तो हालांकि एक कदम बढ़ा गया है इस तरह से टुवर्ड्स क्वांटम ग्रेविटी, लेकिन वो पूरा फासला नहीं तय हुआ। एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है, लेकिन इससे आप क्या करेंगे मजीद? चलो आगे शायद कोई और थॉट एक्सपेरिमेंट इससे जन्म ले, शायद उससे फिर कोई थ्योरी की तरफ पेशकदमी हो, बट आई थिंक इट इज quite a nice result and it has made quite an impact. तो बस मैं बात अपनी इधर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा ज़बरदस्त लेक्चर था। एक दो चीज़ें सर पूछनी है। एक तो आपने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस की बात की, उसका आपने टेम्परेचर उसके साथ जिक्र किया। हाँ, वो क्या मेजर हो चुका है और वो उसमें डिफरेंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? एक तो ये मेरे जहन में सवाल आया था। दूसरा, यूनिवर्स जिस स्पीड से आपने बताया एक्सेलरेट कर रहा है, तो क्या वो जो फोर्स या इम्पैक्ट है वो जो शुरू में बिग बैंग था उसी के नतीजे में वो फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है, या कोई डिफरेंट एडिशनल फोर्सेस हैं जो उसको एक्सेलरेट कर रही हैं? ये सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो देखें, जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, मिसाल के तौर पर एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते हैं, तो उसमें से हम देखते हैं कि जब वो ठंडा होता है तो कोई उसमें से रेडिएशन निकलती हुई नहीं दिखाई देती, लेकिन जूं जूं हम उसको ज़्यादा गर्म करते जाते हैं तो वो सुर्ख माइल हो जाता, और फिर सुर्ख से पीला, फिर पीले से होते होते सफ़ेद की तरफ, नीले की तरफ जाता है, लेकिन फिर पिघल जाता है, तो आप उसको मज़ीद गर्म नहीं कर सकते। गर्ज ये कि जिस रोशनी, जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम रेडिएशन होती है, वो फिर उसका रंग तय करती है। तो ये जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, इसमें माइक्रोवेव्स ही रह गए, लेकिन हुआ ये कि जब ये रोशनी
خارج ہوئی ایٹم سے، یہ 14 ارب سال پہلے کی بات ہے، تو وہ بڑی تیز روشنی تھی اور وہ یلو رنگ کی تھی، آپٹیکل فریکوینسی میں تھی. لیکن یہ چادر جیسے جیسے پھیلتی چلی گئی تو وہ رنگ سرخ کی طرف مائل ہوئے، پھر زیادہ سرخ، پھر زیادہ سرخ، اور بالآخر ہوتے ہوتے یہ مائکرو ویوز میں پہنچ گئے. تو مائکرو ویو کا ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے، ٹیمپریچر وچ از کالڈ دا بلیک باڈی ریڈیشن ٹیمپریچر، اینڈ دیٹ از اباؤٹ 2.7 ڈگریز کیلون. اب اس کے اندر جو چھوٹی فلکچویشنز ہیں وچ آر a millionth of a degree کے، اس کو بھی ہم بآسانی اب ناپتے ہیں تھرو ویریس سیٹلائٹس اینڈ انفراریڈ اسپیکٹرومیٹرس. ہاں، اور جو دوسرا سوال تھا آپ کا کہ یہ جو کائنات میں پھیلاؤ میں تیزی آ رہی ہے، کیا یہ شروع کا زور تھا یا کچھ مزید ہے؟ آنسر ہے از مزید. اس میں جو ایک قوت عمل کر رہی ہے جو اس کو زیادہ تیزی سے دور لے جا رہی ہے، وہ ہے ڈارک انرجی. تو ڈارک انرجی، میں نے کہا کہ اب تک ہم نے اس کا پورا حساب نہیں لگایا، حساب لگاتے ہیں تو بہت ہی غلط نکلتا ہے، لیکن اس میں بہت کم شبہ رہ گیا. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کوئی شبہ نہیں، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کو چیلنج کیا گیا فرام سبیر سرکار اینڈ کمپنی. لیکن یہ ڈارک انرجی از موسٹ لائکلی ٹو بی دیئر اینڈ اٹس اباؤٹ 68% آف آل دا یونیورسز انرجی. میرا کوشچن یہ تھا، if all energy has some mass, does that mean dark energy also has some mass? And does that mean that around black holes the universe expands a little more? نہیں، دیکھو، ڈارک انرجی ایک ایسی چیز ہے جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور یہ پارٹیکلز کی صورت میں نہیں ہے. ہمیں اب اس بات کی عادت ہو جانی چاہیے کہ انرجی اور میس میں، ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، E=mc²، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی اپنا پارٹیکل ایسا نہیں ہے. ڈارک انرجی، there is such a thing called dark matter، لیکن ڈارک میٹر از ناٹ ڈارک انرجی. ڈارک انرجی از یونیفارملی اسپریڈ ایوری ویئر، جبکہ ڈارک میٹر تھوڑا ادھر ہے تھوڑا ادھر ہے، اٹ از ان کلمپس آل اوور دا پلیس. سر، آپ نے جو فرسٹ سپر کنڈکٹیوٹی کے بارے میں بتایا کہ نیچر ایک پبلشرز ہیں جنہوں نے یہ پیپر پبلش کیا اور کافی یہ معتبر سمجھے جاتے ہیں، تو کیا سر پیپر پبلش کرنے سے پہلے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا کہ وہ چیک اینڈ بیلنس کر کے پیپر پبلش کریں تاکہ کوئی پوائنٹ آؤٹ ہی نہ کر سکے اس کو؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے. اگر تو یہ کوئی اسٹوپڈ پیپر ہوتا تو ایک دم پکڑا جاتا، اگر تو یہ کہیں سے کچھ نقل ہوا ہوتا تو بھی پکڑا جاتا. لیکن ان کا مدعا یہ تھا کہ ہم نے ایک نیا مٹیریل بنایا ہے، اس مٹیریل پہ ہم نے اتنا زیادہ دباؤ ڈالا ہے کہ اس کے لیئرز ہی آپس میں جڑ گئے اور الیکٹران ٹرانسپورٹ پھر ممکن ہو سکا. اب ایک جرنل کے لیے یہ چیک کرنا ممکن نہیں. وہ 2 یا 3 ریفریز کو بھیجتے ہیں اور اسی فیلڈ کے ریفریز کو بھیجتے ہیں. ریفریز ممکنہ حد تک احتیاط کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب اتنے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں نکل جاتی ہیں، اور میں دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نیچر کا اس میں کوئی قصور تھا. انہوں نے اپنے طور پر احتیاط کی، مگر یہ مسائل بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، ٹیڑھے ہوتے ہیں. ہاں، اگر سیدھی سادھی چیز ہو تو آپ یوں اس کو پکڑ لیتے ہیں. اگر
बहुत उलझी हुई चीज़ हो तो फिर शायद कुछ साल लग जाएं सच्चाई तक पहुंचने के लिए। एक तो जिस वक्त वो ये सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं साइंटिस्ट, तो उसको वो रिकॉर्ड कर सकते हैं लाइक कोई वीडियो फॉर्म में कि हमने इस तरह से ये प्रेशर क्रिएट किया ताकि वो एविडेंस दिखा सकें। सेकंड थिंग, क्या उसको दूसरे साइंटिस्ट रेप्लिकेट नहीं कर सकते उसी तरह की लेबोरेटरीज में जहाँ पे इन्होंने किया था? वेरी गुड। तो एग्जैक्टली जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये मुतालबा किया कि अपना डेटा दिखाओ और जो अपनी हार्ड ड्राइव है वो हमें भेजो ताकि हम देख सकें कि ये डेटा कहाँ रिकॉर्ड हुआ था और इसको आपने किस सॉफ्टवेयर में से गुजारा था एरर एनालिसिस के लिए। तो इससे उन्होंने इनकार कर दिया था, जॉर्ग डायस ने इनकार कर दिया था। फिर ये मुतालबा किया कि जिस प्रोसेस से आपने मटेरियल तैयार किया वो आप बयान करें, जिसका जवाब ये था कि वो तो हमने पेपर में लिख दिया। लेकिन जब उस तरीके पर दूसरी लैब के लोगों ने अमल करने की कोशिश की तो वो सैंपल बनाने में कामयाब ना हो सके। अब ये कोई सिंपल फ्रॉड, अगर फ्रॉड है तो ये कोई सिंपल फ्रॉड नहीं है। इट विल टेक ईयर्स टू वर्क आउट। लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट दावा है। देखिए ना, अगर आप और मैं कोई छोटा मोटा फ्रॉड करते तो शायद कोई ज़्यादा फिक्र करता ना उसके बारे में। लेकिन इन्होंने एक इतना बड़ा दावा किया कि वी हैव मेड रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। हाँ, अलबत्ता एट हाई प्रेशर। लेकिन हाई प्रेशर का ये है ना, हाई प्रेशर को फिर आप एक दफ़ा आप प्रेशर लगा दें, फिर थोड़ा सा हटा लें और हटा लें तो वो शायद लेयर्स आपस में चिपक ही जाएं। आप शायद कोई ऐसा मटेरियल भी डाल सकें कि वो लेयर्स आपस में चिपके ही रहें। सो दैट इज़ नॉट सच अ बिग थिंग कि प्रेशर इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ा, बट हाई टेम्परेचर इज़ ए बिग डील। लिहाजा आपकी और मेरी बात को वो इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट करने का दावा किया है और कहा कि हमने ये चीज़ें देखी हैं और उसके पूरे ग्राफ्स दिए हैं और पूरा तरीक़ा वज़ा किया है, पूरा नहीं तो 90% किया है, तो अब उसकी चेकिंग होगी और खूब चेकिंग होगी। और अगर ये बात ठीक निकलती है तो फिर उनको नोबेल प्राइज़, और अगर नहीं तो फिर खुडे लाइन। सही है सर, थैंक यू। सर एक ब्लैक होल के हवाले से बेसिक क्वेश्चन है कि उसके लिए उसका वॉल्यूम बहुत कम और मास बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इतना ज़्यादा कि लाइट भी उसकी तरफ मूव कर जाती है। तो सर लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये तो बेसिकली एक फोटोन पार्टिकल है जो कि फोटोन है, वो तो एक मास लेस है, तो वो क्यों उसकी तरफ मूव कर जाते हैं या अट्रैक्ट कर जाते हैं? क्या लाइट जो है वो फोटोन एक मास लेस पार्टिकल है, तो वो क्यों मूव कर जाता है? ओके, गुड क्वेश्चन। उसकी वजह यह है कि ग्रेविटी की मौजूदगी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इक्वेशंस ही बदल जाती हैं। और अब जब स्पेस टाइम इतना कर्व हो जाता है तो रोशनी उन लाइंस पर चलती है जिस पर कम से कम वक्त लगता है, जिसको जियोडेसिक कहते हैं। गर्ज ये कि ग्रेविटी की मौजूदगी में रोशनी का रुख बदल जाता है। इसको एक आसान तरीका, गलत तरीका मगर आसान तरीका समझने का ये है कि E=mc², तो फोटोन का मास है इसलिए कि उसकी एनर्जी है और मास को फिर ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है। ये बात ठीक नहीं है लेकिन सोचने के लिए ठीक है। सर एक आपने बात की थी सुपरनोवा एक ही तरह के सितारों से बनते हैं, इट मीन्स कि उनका मटेरियल सेम होता है या कुछ और इससे मतलब था? सुपरनोवा के मुख्तलिफ मैसेज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक सुपरनोवा जो 50 टाइम्स साइज ऑफ द सन है, एक है जो 100 टाइम्स साइज ऑफ द सन है, मास ऑफ द सन है।
ان کی ہسٹریز الگ ہوں گی. یہ جب یہ پھٹیں گے تو ان سے جو نیوٹران سٹارز بنیں گے وہ الگ میسز کے ہوں گے. لہٰذا تمام ستاروں میں بشمول سپر نووا کے ایک اسٹیٹسٹیکل فلکچویشن ہوگی ان کی برائٹنس کے حوالے سے, برائٹنس ایز اے فنکشن آف ٹائم کے حوالے سے وغیرہ. سو آل سپر نووا آر ناٹ دا سیم. لیکن دیکھیں ایک بات جو مجھے بتانی چاہیے تھی اور جو میں نہیں بتا سکا اس مختصر وقت میں, سپر نووا ہمارے لیے موم بتیوں کی طرح ہیں. دے آر لائک کینڈلز, اسٹینڈرڈ کینڈلز. تو یہ دیکھیں کہ اگر میں ایک موم بتی کو ادھر رکھتا ہوں اور دوسری موم بتی کو میں اس کمرے کے بالکل آخر میں رکھتا ہوں تو یہ مجھے زیادہ برائٹ, زیادہ روشن دکھائی دے گی بنسبت اس کے. اب میں اگر اس کی برائٹنس اور اس کی برائٹنس کا مقابلہ کروں تو میں یہ جان سکتا ہوں کہ وہ کتنا دور ہے مجھ اس کے مقابلے میں. لہٰذا یہ کینڈلز ان دا اسکائی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ سپر نووا اتنی دور ہے اور وہ اتنی دور ہے, looking at the relative brightnesses. Hello sir, I have a simple and innocent question not quite related to the topic, but it's okay if you don't want to answer. Sir, what is your position when people say that human beings are the center of universe? Do you take it serious or it is some kind of cosmic joke for you? تھوڑا سا یہ مذاق ہی ہے. لوک ہم کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کائنات کا مرکز ہیں؟ یہ تو ڈزنٹ میک سینس نا. ٹھیک ہے آج سے 1000 سال 2000 سال پہلے یہ سمجھنا ٹھیک تھا, جس طرح یہ سمجھنا ٹھیک تھا کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا اور مغرب میں غروب ہوتا. تو اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ سورج نہیں ہے جو ادھر سے اٹھ کر ادھر جاتا ہے, اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی گھوڑے نہیں ہیں جو سورج کو اٹھا کر ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں, کہ یہ ایک نیچرل حرکت ہے جو بالکل وہی ہے جو ایک پتھر کے حرکت کی طرح ہے. تو وہ ساری باتیں پرانی ہو گئیں. اپنے آپ کو کائنات کا مرکز تصور کرنا, اس کے لیے تو یو ہیو ٹو بی اے گریٹ ایگوئسٹ, ہے نا. آپ کو یہ سمجھنا کہ میں ہوں کائنات کا مرکز, تو کچھ عقل کو یہ چیز بھاتی نہیں ہے. آپ کو کس نے بتایا؟ It is sir my own question. Actually I'm not a student of physics, I'm a student of literature, so that's why it was a question in my mind and I thought that I should ask. ایک چھوٹے سے سیارے پہ بیٹھے ہیں جو ایک مرکز کے گرد گھوم رہا ہے. ہمارے ساتھ 9 اور سیارے ہیں, 8 ہیں جتنے بھی, وہ کچھ ہم سے بڑے ہیں, کچھ ہم سے چھوٹے ہیں. ہماری کیا حیثیت ہے؟ Sir, it reminded me of someone, I don't remember the name, when he said that either we are alone in the universe or we are not, and both are equally terrible for us. پتہ نہیں. Why is it terrible? اچھا چلیے آگے چلتے ہیں. Okay sir, thank you. چند آن لائن کوشچنز ہیں. سلطان محمود پوچھ رہے ہیں ٹیسلا کمپنی کے حوالے سے کہ وہ وائرلیس الیکٹریسٹی کا وہ کوئی گاڑیاں چلانے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں نیوزی لینڈ میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بغیر تاروں کے بجلی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جائے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بغیر تاروں کے دیکھیں یہ بس اگلے 2-4 سال میں ہونے والا ہے کہ اگر آپ کو اپنا لیپ ٹاپ چارج کرنا ہے یا فون چارج کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی چارجر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے اندر ایک کوئل سا لگے گا, کہیں کمرے میں ایک چارجر ہوگا اور وہ بنا کسی تار کے اس میں ڈائریکٹلی بجلی پہنچا سکے گا تھرو الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن. اور وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ٹرانسفارمر دیکھیں, ایک ٹرانسفارمر کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفارمر بہت سے کوئل ہوتے ہیں, اس میں سے
ऑल्टरनेटिंग करंट बिजली जाती है तो जाती है और आती है, जाती है और आती है, तो उससे एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता। कमरे के एक कोने में आप वो चार्जर अपना लगा दें, जो ट्रांसफार्मर का कॉइल होगा, आपके मोबाइल में एक दूसरा कॉइल होगा, ये दोनों ट्यून्ड होंगे, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यू विल गेट चार्जिंग। तो ये हो सकता है बिल्कुल, असल में होता भी है। आपने बाजार में देखा होगा वो जो बिजली के टूथब्रश होते हैं, उसको कैसे चार्ज करते हैं? बस वो आप रखते हैं चार्जर के नज़दीक, उसके ऊपर रख दें, वो खुद चार्ज हो जाता है। तो यही चीज़ है। रियाज अहमद बरोही हैं हमारे साथ। इन किसी हद तक आपने एड्रेस कर दी इनका क्वेश्चन, लेकिन मैं बोल देता हूँ। वो कह रहे हैं व्हाई डू फ्लक्चुएशंस आर हैपनिंग इन एम्प्टी स्पेस एंड हाउ डार्क एनर्जी इज एक्सेलरेटिंग द यूनिवर्स। हाँ, तो देखें, क्वांटम मैकेनिक्स की एक बुनियादी इक्वेशन ये है कि आप थोड़े वक्त के लिए, इसको डेल्टा टी कहें, आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं या किसी को दे सकते हैं, बशर्ते कि ये एच बार जो एक छोटी कीमत है उससे बड़ी हो। मतलब ये कि एक मुख्तसर वक्त के लिए एनर्जी कंजर्वेशन की खिलाफ वर्जी हो सकती है ये। अच्छा, अगर आप खला लें, खला जिसमें से सारे एटम और मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन और फोटॉन आपने निकाल दिए, फिर भी इसमें एक इर्ताश होगा, एक कभी इसमें ठहराव नहीं हो सकता, और वो इस इक्वेशन के सबब। आमिर हसन है हमारे साथ, हसान महमूद, उमर अशफाक, मिसबा रियाज, लियो हैं। वो कह रहे हैं एक्सीलेंट टॉक एंड प्रेजेंटेशन, थैंक यू। अमजद महमूद जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि स्कूल्स के टीचर्स या एकेडमीज़ या स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं वो ये लेक्चर्स अटेंड करें। तो अमजद साहब, बिल्कुल द ब्लैक होल का फोरम जो है वो ओपन एंड फ्री फॉर एवरीवन है। तो और हमारी वेबसाइट पे और सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपकमिंग इवेंट्स की डिटेल मौजूद होती है। ऑल यू नीड इज़ टू फिल इन अ सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और ताकि आपकी सीट यहाँ पे रिजर्व हो जाए। हाँ भाई, हम कहते हैं आवे ही आवे जितने ज़्यादा आए इतना बेहतर है। दीज वर फ्यू ऑनलाइन क्वेश्चंस। जाते जाते आपने आज की गुफ्तगू से जो हमने इन 3 जो आपने टॉपिक्स एड्रेस किए हैं, एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है हमेशा की तरह एक मरतबा फिर, कि साइंस जो है वो मादी हक़ाइक़ की तलाश में एक ख़ास मेथडोलॉजी को फॉलो करती है। इसमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी चीज़ को नोबेल प्राइज़ मिल गया है या नेचर या किसी बहुत ही आला पाए के जरीदे में कुछ चीज़ शाया हो गई है, उस पर गौर व फ़िक्र, उसको मज़ीद जांचने और परखने का जो सफ़र है वो ये जुस्तजू जारी रहती है। तभी हम आगे और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसमें किसी को हम इस वजह से फेवर नहीं देंगे कि हमें अच्छा लगता है या इसका बड़ा नाम है या कुछ है। साइंस की कामयाबी का मेरा ख्याल है यही एक उसकी कुलीद है। इस पर बिल्कुल सही कहा आपने। साइंस में कोई मुक़द्दस हस्तियां नहीं होती। वह ऐसे नहीं है कि भाई उसने कहा हम उसकी बात से इख्तलाफ नहीं कर सकते। नहीं भाई, बताओ, सबूत दो, दलील दो और डेटा दो, और डेटा ऐसा कि हम भी वो रेप्लिकेट कर सके। सारा मसला इसका ये बन रहा है ना कि दे कांट रेप्लिकेट दैट डेटा। कर लेंगे तो फिर ठीक है। तो अब अगर हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी इस तरह से हासिल की जा सकती है, तो फिर तो मेरा ख्याल है 10 साल में हम एक बिल्कुल ही और दुनिया देखेंगे, और जो बहुत से मसाइल हैं ग्लोबल वार्मिंग के, वो भी हम इससे हल कर सकेंगे। ओके, गुड, थैंक यू वेरी मच।